اور پہلے اس طرح کی روایات بہت بیان ہوتی تھیں اور ہم انہی طرح کی روایات کو سن کے پروان چڑھے ہیں۔ آج کل یہ روایات کم نقل ہوتی ہیں، مگر نوجوان نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ روایات بھی بیان کی جائیں۔ کیوں تقدس ہے اس فرش ازاں کا اس قدر، اور کیا آداب مجلس ہیں، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے آنا چاہیے، یعنی پوری تہذیب ہے جو محمد و آل محمد نے سکھائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس آ گئے، نہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، آپ کو تہذیب سکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے آنا ہے۔ بیٹھنے تک کا سلیقہ بتایا، رونے تک کا سلیقہ بتایا، فرصہ دینے کا سلیقہ بتایا، یعنی یہ تک بتایا کہ اگر مجمع کم ہے، لوگ کم ہیں، تو پھیل کے بیٹھیں، منتشر ہو کے بیٹھیں، تاکہ لگے کہ زیادہ لوگ ہیں، تاکہ لگے کہ ماحول ہے مجلس کا، ایک طرف ہو کے نہ بیٹھ جائیں، پھیل کے بیٹھیں تاکہ مجمع محسوس ہو۔ اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو آپس میں اس طرح سے بیٹھیں کہ دوسرے کو جگہ دیں، آگے آگے ہو جائیں، صفوں میں جگہ پیدا کریں، تو منتشر ہو کے نہ بیٹھیں، اتحاد کے ساتھ بیٹھیں، اس طرح سے بتایا۔ اور اس کے بعد جب فضائل بیان ہوں تو اس طرح سے سنیں جیسے بیدار لوگ سنا کرتے ہیں، ان فضائل کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور جب مصائب بیان ہوں تو ان مصائب پہ کھل کے گریہ کریں۔ امام کی سیرت بھی ہے اور امام کا قول بھی ہے کہ اس طرح سے پرسہ دو جس طرح سے میری ماں فاطمہ جنت میں پرسہ دیتی ہے، اس طرح سے پرسہ دو۔ تو یہ حکم امام ہے۔ اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو سر کو جھکا کے بیٹھ جاؤ، رونے کی شکل بناؤ، رونے کی شکل بناؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنا منہ نیچے کر کے ہاتھوں سے چھپا کر افسوس کا اظہار کرو، یعنی یہ درجات ہیں۔ اور آج کل تو بآواز بلند رونا خلاف فیشن سمجھا جاتا ہے، خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم بلند آواز سے نہ روئیں، نہیں، یہاں پہ تہذیب یہ ہے کہ بلند آواز سے رو، اس لیے کہ یہ رونے کی آوازیں حق کی دستک ہے جو دلوں پہ پڑتی ہے۔ یہ رونے کی آوازیں سب سے پہلے آپ کی نسلوں کے دلوں پہ پڑتی ہے کہ یہ کس کے غم میں میرے ماں باپ اس طرح بلک کے رو رہے ہیں۔ بچہ حیران ہو کے دیکھتا ہے، اور یہ جستجو کا پہلا مرحلہ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے حق کی طرف جستجو کے راستے کا۔ تو اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے نہیں، اس کے سامنے مصائب و فضائل کا اظہار نہیں کریں گے، تو یہ پیغام اگلی نسلوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تہذیب ہے، تہذیب آل محمد ہے، اس کو نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ اور جتنے سننے والی ذاکرائیں جو تربیت پا رہی ہیں، اس پیغام کو لے کر چلیں کہ اسٹڈی کریں کہ کیا کیا مجالس کے آداب ہیں، اور ان آداب مجالس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، طہارت کے ساتھ مجلس میں آئیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی ہستیاں مجلسوں میں آتی ہیں، کون کون سی ہستیاں مجلسوں میں آتی ہیں۔